بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام اصطلاحات میں یعنی کہ روزمرہ کی زبان میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ شریعت کیا ہے اور اس کے دائرہ کار کو کس طریقے سے وضع کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس پوری ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بالکل روزمرہ کی زبان میں، عام زبان میں اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کیا چیز ہے۔ ہم ٹھیٹ فقہی اصطلاحات کو استعمال کے بغیر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جسے ہم انگریزی زبان میں ٹیکنیکل جارگنز کہتے ہیں۔ تو ہم ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت دراصل ہے کیا۔ لیکن شریعت دراصل ایک قانون ہے، اسلامی قانون کہہ سکتے ہیں اسے ہم۔ قانون سے مراد کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں قانون کیا ہے؟ قانون کس کو بنانے کی اجازت ہے؟ تو اگر پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں قانون بنانے کی اجازت دراصل صرف پارلیمنٹ کو ہے، یا ان تمام اتھارٹیز کو ہے جنہیں پارلیمنٹ اب خود سے ڈیزگنیٹ کر دے کہ انہیں قانون بنانے کی اجازت ہو سکتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ایف بی آر ہے۔ ایف بی آر کو ٹیکس سے متعلقہ جتنے بھی قوانین ہیں اس کو بنانے کی اجازت پارلیمنٹ نے دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس کی تمام تر اصطلاحات، ٹیکس کے تمام تر قوانین ایف بی آر بنا سکتا ہے۔ لیکن میں اگر چاہوں کہ میری کوئی بھی کہی ہوئی بات خود بخود قانون بن جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قانون وہی ہوگا جو پارلیمنٹ کہے گی۔ پارلیمنٹ کی ہوئی کوئی بھی بات ہوگی تو پاکستان میں وہ قانون بن جائے گی، ظاہر ہے۔ اب وہ قانون میری عقل میں یا پاکستان کے رہنے والے کسی بھی باشندے کی عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب قانون بن جاتا ہے تو اس قانون کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اس کے حساب سے اپنی زندگیاں گزارنی ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون ہے جو کہ میری عقل میں نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے، تو کیا میں اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا جاؤں اور اس کے بعد میں یہ پلے لوں کہ اس قانون کی خلاف ورزی میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے یہ قانون سمجھ نہیں آتا، تو یہ پلے اگر میں لیتا ہوں تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے۔ کیونکہ قانون جب بن جاتا ہے تو اس کی پاسداری کرنا، اس پر عمل درآمد کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کا بھی جو قانون ہے، اس قانون کی کچھ سورسز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کچھ بھی کہے گا تو وہ خود بخود شریعت بن جائے گی۔ اور اکثر اوقات ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت وہ ہے جو کامن سینس ہے، جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ اکثر کوئی شرعی حکم ہم سنتے ہیں تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکم شریعت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میری سمجھ نہیں آ رہا۔ تو شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ یہ بات جاننا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ رہی ہے وہ شریعت ہے، اور جو میری عقل میں نہیں آ رہی وہ شریعت نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو کہ شریعت ہے کیا۔ تو شریعت بیسیکلی، شریعت دراصل کیا ہے؟ شریعت اسلامی قانون ہے، اور اس قانون کو بنانے کی اجازت کیا ہے؟ کس کس کی کہی ہوئی بات شریعت مانی جا سکتی ہے، یعنی اسلامی قانون اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی 4 سورسز ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے قرآن، پھر ہے سنہ، پھر ہے اجماع، اور پھر ہے قیاس۔ ہم باری باری ایک ایک کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ان چاروں سورسز آف شریعہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے قرآن۔ قرآن آف کورس پرائمری سورس آف شریعہ ہے، اور سب سے بڑا اعتبار ظاہر ہے ہم قرآن کا ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو قرآن میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پرائمری سورس آف شریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو بڑے واضح ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپریس انجنکشنز ہیں۔ ایکسپریس انجنکشنز وہ ہیں جو کہ واضح طور پہ لکھے ہوئے، کہ کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ یوسف پڑھنا شروع کریں، سورہ یوسف کا ترجمہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا آپ ترجمہ پڑھنا شروع کریں اس کا، تو ایک واقعہ ہے، آپ کو وہ واقعہ ظاہر ہے کہ کسی کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس میں کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑا پری ریکوزٹ آف کورس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں واضح طور پہ بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھو، حج کرو۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں قرآن کے جو بڑے واضح ہیں، کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ احکامات قرآن میں ایسے ہیں جو کہ امپلائڈ ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جو کہ واضح طور پر نہیں لکھے ہوئے، صراحتاً ایسے نہیں لکھے ہوئے کہ کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے قرآن میں مسائل ہیں، بہت سے مسائل کا بیان ہے قرآن میں جو کہ عام آدمی اگر پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
وہ اگر اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے، مثال کے طور پہ سورہ یوسف کی اگر میں نے بھی مثال دی آپ کو، جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو تو کوئی بھی پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعہ کیا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس واقعے سے وہ مسائل کو بھی سمجھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے یقیناً کوئی عالم ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو کہ فقہ کو سمجھتا ہو، جو احادیث کو سمجھتا ہو، وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، ظاہر ہے. تو دو طرح کے احکامات ہیں، دو طرح کی ہمیں آیات ملیں گی قرآن میں. کچھ ایسی ہوں گی جن کے احکامات بڑے واضح ہوں گے، کچھ ایسی ہوں گی جن کے احکامات بہت واضح طور پہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ سکتے. اچھا، اس کے بعد ایک بہت ضروری چیز یہاں پر یہ ہے کہ قرآن میں زیادہ تر چیزیں، زیادہ تر احکامات جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ پرنسپل بیسڈ ہیں. قرآن ہمیں پروسیجرز بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا بہت ساری چیزوں کے. قرآن ہمیں پرنسپلز ایکسپلین کر دیتا ہے، پرنسپلز بتا دیتا ہے، اسٹیبلش کر دیتا ہے. اب اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. لیکن کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ محض قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا شروع کر دے تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن سمجھایا اور صحابہ کو، ویسے ہی انہوں نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. تو لہٰذا جو دوسری سورس آف شریعہ ہے دیٹ از سنہ، یہ اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. جس کی بڑی واضح طور پہ ایک مثال اکثر علماء کرام دیا کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے قائم کرنی ہے، کس وقت پہ قائم کرنی ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ قرآن میں نہیں ملتی ہیں. اس کے لیے ہمیں احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں سنہ کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس طریقے سے نماز پڑھائی، کس طریقے سے نماز سکھائی. وہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دراصل اس قرآن کے حکم کی تعمیل کس طریقے سے کرنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنہ کا ہونا لازمی ہے. قرآن میں جو پرنسپلز ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیے گئے ہیں، ان پرنسپلز پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو پروسیجرز ہمیں چاہیے وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ ہمیں سنہ سے ملیں گے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو سنہ سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ ورڈز اسپوکن یعنی کہ احادیث مبارکہ، اور ایکٹس ڈن یعنی کہ وہ سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے سامنے، خود سے بذات خود جن پر عمل کر کے ہمیں دکھایا. یہ تمام چیزیں یہ دونوں چیزوں کو ہم سنہ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کی، تو اسے بھی ہم ریٹیفائڈ ایکٹس کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہاں پہ. تو کیونکہ ہم یوں کہیں گے کہ وہ تمام ایکٹس، وہ تمام اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کیے، یقین وہ تو مسنون اعمال ہیں. لیکن وہ تمام ایکٹس، وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس پروسیس سے گزر چکی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز اپنے سامنے غلط ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر زور بازو رکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روکو تو ایمان کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے دل میں برا جان لو. اب نبی کا ایمان ظاہر ہے کہ ادنا ترین درجے پہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسا اگر کوئی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کیا، آپ نے اس کو ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بھی درست ہے. بہرحال قرآن کے بعد سنہ، یہ ہمارے پاس دوسرا سورس آف شریعہ ہے. قرآن اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم سنہ کا مطالعہ کریں گے، ظاہر ہے. تو جو قرآن کے اندر ہمیں پروسیجر، جو پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کر کے دیے گئے تھے، ان کی جو ڈسکرپٹیو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو میتھڈولوجیز ہیں یا اس کے جو پروسیجرز ہیں، وہ ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں. تو یہاں تک تو وہ باتیں ہیں جو کہ ایک عام مسلمان ظاہر جانتا ہی ہے کہ قرآن کیا ہے اور سنہ کیا ہے. یہ ایک عام بات ہے، ایسی بات ہے جو کہ کوئی بھی عام مسلمان ظاہر ہے کہ اتنی بات سمجھ پاتا ہے کہ قرآن اور سنہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یقیناً جو سنہ کا سلسلہ ہے یہ یہاں پر ڈسکنٹینیوڈ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں وہ ہمیں پتہ لگ گئیں. جو قرآن کو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں پتہ لگ گیا. ہمارے پاس یہاں پر دین مکمل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نئے مسائل دنیا میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
یقیناً دنیا پروگریس کر رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے مسلسل، تو آج کے دور میں یا ہر دور میں ایسے مسائل یقیناً انسان کو پیش آتے ہیں جو کہ واضح طور پہ اگر اس کو ڈھونڈا جائے تو نہ وہ قرآن میں اس کا جواب ملے گا، نہ ہی سنہ میں اس کا جواب ملے گا۔ ان سوالوں کے جوابات یا ان مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جاتا ہے، علماء کس طریقے سے اس پر کام کرتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اشکال اکثر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا ہے، تو جب دین مکمل ہو گیا ہے تو نئے مسائل کیسے آتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب تھوڑا سا ڈھونڈنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں چاہوں گا کہ اس سوال کے ساتھ اپنی ویڈیو کو تھوڑا پاز کریں اور سوچیں یہاں پہ کہ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ دو طرح کے لاز ہو سکتے ہیں، ایک طرح کا ایک قانون وہ ہوتا ہے جو گلوبل لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا لا ہے جو پوری دنیا میں جس کا اطلاق ہوتا ہے، اور ایک قانون ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیریٹوریل لا ہے، کہ ایک سرٹین ٹیریٹری ہے جہاں پہ اس کا اطلاق ہے، اس سے باہر یہ لا اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اب دو لاز ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک گلوبل لا ہے، ایک ٹیریٹوریل لا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے which law should be defined in more detail، مطلب کون سا قانون ان دونوں میں سے ایسا ہوگا، گلوبل لا یا ٹیریٹوریل لا، کون سا ایسا قانون ہوگا جو زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا جائے گا، جس میں زیادہ چیزیں لکھی ہوں گی، جو کہ بڑا لوور لیول تک آ کے ہر چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوگا۔ کون سا لا زیادہ ڈیفائن ہونا چاہیے، زیادہ ویل ڈیفائن ہونا چاہیے، یا زیادہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے، گلوبل لا یا ٹیریٹوریل لا؟ میں چاہوں گا یہاں پہ آپ تھوڑا سا پاز کریں ویڈیو کو اور سوچیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو مزید کنٹینیو کریں۔ تو اگر آپ نے اپنی سوچ بچار یہاں تک مکمل کر لی ہے تو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، ٹریننگز میں عموماً 95% لوگوں کا جواب اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلوبل لا ٹریننگز میں عموماً 95% لوگوں کا جواب اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلوبل لا زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے یا زیادہ ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے، جبکہ سلسلہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ گلوبل لا ہمیشہ لیس ڈیفائنڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف اے ٹیریٹوریل لا۔ ٹیریٹوریل لاز ہمیشہ زیادہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ ایک آپ کو مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، وہ حضرات جن کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ ہے ان کو تو میری مثال پوری سمجھ میں آ جائے گی، جن لوگوں کا اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا انہیں شاید تھوڑا سا مشکل ہو اس مثال کو سمجھنے میں، لیکن آپ کو اس میں اکاؤنٹنسی نہیں دیکھنی ہے، میں ایک لفظ صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ صرف وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو میرے حساب سے اس کے لیے اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اکاؤنٹنگ کی دنیا میں دو بڑے لاز ہیں اس وقت جو کہ رائج ہیں، ایک کہلاتا ہے IFRS اور دوسرا کہلاتا ہے US گیپ۔ IFRS بیسکلی انٹرنیشنل لا ہے، پوری دنیا میں اپلائی ہوتا ہے، اور US گیپ از اپلائیڈ اونلی ان USA۔ یہ امریکہ سے باہر کہیں اپلائی نہیں ہوتا، اس کی بیسس پہ رپورٹنگس نہیں ہوتی ہیں، اور صرف وہ کمپنیز جو کہ US بیسڈ ہیں شاید کبھی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہو US گیپ پہ رپورٹنگ کرنے کی، ادروائز اس کی جو اصل میں رپورٹنگ ہوتی ہے وہ US کے اندر ہوتی ہے آف کورس۔ تو US گیپ از اے ٹیریٹوریل لا اونلی فار USA، جبکہ IFRS ایک ایسا لا ہے، ایک ایسا قانون ہے جو کہ دنیا بھر میں اپلائی ہوتا ہے، تمام ممالک اس کو فالو کرتے ہیں تقریباً۔ اب ایک سوال ہے کہ اکاؤنٹنگ جن لوگ جانتے ہیں وہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے، جو نہیں جانتے وہ نہ سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، آپ کو بات پھر بھی کلیئر ہو جائے گی۔ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مدعا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہوتا ہے لیز کا۔ دو طرح کی لیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فائنانس لیز اور ایک ہوتی ہے آپریٹنگ لیز۔ کب کسی لیز کو فائنانس لیز ٹریٹ کرنا ہے کہ کچھ کرائٹیریاز ہیں جو کہ IFRS نے بھی بتائے ہوئے ہیں اور جو کہ US گیپ نے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ اسی میں سے کرائٹیریا یہ ہے کہ ایسٹ اپنی لائف کا کتنا حصہ لیسی کے پاس گزارتا ہے، اس کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس لیز کو فائنانس لیز ہونا چاہیے یا آپریٹنگ لیز ہونا چاہیے۔ تو اس کرائٹیریا میں سے بہت سارے کرائٹیریاز میں سے ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے۔ اب اس بات کو
IFRS کیسے ڈیفائن کرتا ہے ذرا دیکھیے. The lease term is for the major part of the economic life of the asset. اگر لیز ٹرم میجر پارٹ آف دی اکنامک لائف آف دی ایسٹ ہے تو یہ فائنینس لیز ہے, ادروائز آپریٹنگ لیز ہے. تو فائنینس لیز کی جو کنڈیشنز ہیں اس کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن جو کہ IFRS ڈیفائن کرتا ہے, جو کہ گلوبل لا ہے, وہ کیسے لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے the lease term is for the major part of the economic life of the asset. اب آپ اس میں بالکل تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ اکاؤنٹنسی کا اس میں کیا مطلب ہے. جو لوگ اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے ان کو یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ اس کو جانے دیجیے. آپ صرف اس میں یہ فوکس کیجیے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لیز ٹائم اگر میجر پارٹ یعنی کہ زیادہ تر اکنامک لائف کا حصہ لیز ٹرم میں کور ہو رہا ہو تو یہ فائنینس لیز ہو جائے گی. اردو ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے. اسی بات کو جب US گیپ لکھتا ہے تو وہ کس طریقے سے لکھتا ہے؟ US گیپ لکھتا ہے the lease term is equal to 75% or more of the remaining economic life of the leased asset. اب آپ ایک چیز پہ غور کریں, صرف یہ دو الفاظ دیکھیں, میجر پارٹ اور 75%. IFRS جب اس کو لکھتا ہے تو IFRS یوں لکھتا ہے کہ lease term is for the major part of the economic life of the asset. جبکہ اسی جملے کو جب ٹیریٹوریل لا US گیپ لکھنے جاتا ہے تو وہ لکھتا ہے the lease term is equal to 75% or more of the remaining economic life of the leased asset. اب آپ ایک چیز دیکھیں, میجر پارٹ کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ 50% سے اوپر جو بھی ہوگا میں اس کو میجر پارٹ کنسیڈر کر لوں گا. اگر ایسٹ کی لائف 4 سال ہے تو 2 سال سے اوپر کا جو بھی عرصہ ہوگا اس کو میں میجر پارٹ کنسیڈر کروں گا کیونکہ وہ 50% سے زیادہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں, میں میجر پارٹ 90% سے اوپر کو مانوں گا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو میجر پارٹ 2/3 یعنی کہ 66.67% سے اوپر کو مانوں گا. اور ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں میجر پارٹ 3/4 یعنی کہ 75% سے زیادہ کو مانوں گا. ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو غلط کہہ رہا ہے؟ کہ سارے مطلب یہ ساری چیزیں میجر کے معنی میں داخل ہو سکتی ہیں. اب اس میجر کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر ایک اپنے حساب سے لے رہا ہے. دراصل ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ IFRS گلوبل لا ہے, اس نے دنیا بھر میں اپلائی ہونا ہے. جب کوئی لا دنیا بھر میں اپلائی ہوگا تو اسے آپ بہت ریجڈ نہیں کر سکتے. اب کیا ہوگا, IFRS میں بہت ساری جگہوں پہ اسی طریقے سے جگہیں چھوڑ دی گئی ہیں, انٹرپریٹیشنز کے روم چھوڑ دیے گئے ہیں. یہ جو رومز فار انٹرپریٹیشنز ہیں اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک, آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں, آپ اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کو, اپنے نارمز کو دیکھیں اور ان نارمز اور مارکیٹ کنڈیشنز کے مطابق آپ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن لیں اور اس کے حساب سے اس لا کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں. تو جو 51% کہہ رہا ہے وہ بھی کمپلائڈ ہے, جو 67% کہہ رہا ہے وہ بھی کمپلائڈ ہے, جو 75% کہہ رہا ہے وہ بھی کمپلائی کرتا ہے IFRS کو, اور جو 90% ابو کی انٹرپریٹیشن رکھتا ہے وہ بھی اس IFRS کے لا کو کمپلائی کرتا ہے. جبکہ US گیپ میں لکھا ہوا ہے 75%, اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ کسی بھی وجہ سے, اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کی وجہ سے, نارمز کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو اس 75% کو ایکسیپٹ کرنے میں دشواری ہے تو آپ اس کی اپنی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں رکھ سکتے. جو اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب وہی بنے گا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بن سکتا. کہنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے, جو گلوبل لا ہوتا ہے اس میں رومز فار انٹرپریٹیشنز چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ ہر ایک اپنی نارمز کے مطابق, اپنی مارکیٹ کنڈیشنز کے مطابق اس کو اپلائی کر سکے. جو ٹیریٹوریل لا ہے وہ ایک ٹیریٹری کے لیے بنایا گیا, آپ نے اس ٹیریٹری کو اسٹڈی کیا, اس کے حساب سے اپنا لا ڈیفائن کر دیا, دیٹس اٹ, کہانی آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے وہاں پہ. تو اس وجہ سے گلوبل لا ہمیشہ لیس ڈیفائنڈ ہوگا, اس میں رومز فار انٹرپریٹیشنز چھوڑے جائیں گے جان بوجھ کے, تاکہ اس کی جو اڈیپٹیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے, وہ امپیئر نہ ہو جائے. جتنا لا کو آپ ڈیفائن کرتے چلے جائیں گے اس کی اڈیپٹیبلٹی امپیئر ہوتی چلی جائے گی, وہ مشکل ہوتی چلی جائے گی. اب دین اسلام, شریعت, کیا کوئی ٹیریٹوریل لا ہے یا گلوبل لا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے گلوبل بھی نہیں بلکہ وہ یونیورسل لا ہے بیسیکلی. تو شریعت اسلام چونکہ ایک یونیورسل لا ہے, نہ تو ٹیریٹری باؤنڈیڈ ہے نہ ہی ٹائم باؤنڈیڈ ہے. 1400 سال پہلے جس طریقے سے اپلائی ہوتا تھا آج بھی ویسے ہی اپلائی ہوتا ہے, اور قیامت تک ایسے ہی اپلائی ہوتا رہے گا. قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ لا ایسے ہی اپلائی ہوتا رہے گا. تو اس وجہ سے رومز فار انٹرپریٹیشنز ہمارے ہاں رکھے گئے ہیں بہت ساری چیزوں میں, تاکہ شریعت ہمارے لیے اڈیپٹیبل رہے کسی بھی پوائنٹ پہ, کسی بھی جگہ پہ. ٹھیک ہے, یہ اڈیپٹیبلٹی کس طریقے سے رکھی گئی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قرآن اور سنہ کو دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے مسائل ملتے ہیں جو کہ قرآن اور سنہ میں واضح طور پر نہیں لکھے ہوتے. جب واضح طور پہ یہ قوانین نہیں ملتے آپ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہاں موجود ہی نہیں ہے. جب موجود نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن اور سنہ میں ہر مسئلہ نہیں ڈیفائن کیا گیا، لیکن ہر چیز کا پرنسپل ڈیفائن کر دیا گیا ہے. جب پرنسپلز قرآن اور سنہ میں آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیے گئے ہیں، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ انہی کے پریسیڈنٹس کو دیکھتے ہوئے، انہی کے فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے نئے مسائل کا حل نکالتے ہیں. اب جب بھی کبھی نیا مسئلہ آئے گا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ مسئلہ قرآن و سنت میں پہلے سے موجود تو نہیں ہے. اگر موجود ہے تو جیسا موجود ہے پھر تو ہمیں ویسے کا ویسے ہی اس کو لینا پڑے گا. اس میں پھر کسی قسم کی جدت نہیں آنے کی ہم نہیں لے کر آ سکتے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ مسئلہ واضح طور پہ اسی حالت میں قرآن اور سنہ میں موجود نہیں ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور سنہ میں اسی طرح کے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا گیا ہے. تو ہم قرآن اور سنہ سے اس کے جو حل شدہ مسائل ہیں ان کو ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے قرآن اور سنہ نے جو آلریڈی جو مسائل حل کیے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے حل کیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہی پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اپنے نئے مسائل کو کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. گویا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم خود سے بالکل اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں گے اس بات کا کہ قرآن اور سنہ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس جیسے مسائل کو دیکھیں گے اور وہ پرنسپلز نکالیں گے جو کہ قرآن اور سنہ میں سے ہمیں ملتے ہیں، اور ان پرنسپلز کی روشنی میں ہم آج کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اب بات یہ ہے کہ وہ جو پرنسپلز ہیں اس کو ایکسٹریکٹ کرنا، اس کو قرآن و سنہ سے نکالنا ہر ایک کے بس کی بات تو ظاہر نہیں ہے نا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جو احادیث کا علم رکھتا ہو، جو سنت کا علم رکھتا ہو، جس نے فقہ پڑھی ہوئی ہو. فقہ دراصل یہی کام کرنے کے یہی کام ہے نا فقہ کا، کہ جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کا حل نکالنا. وہ حل کیسے نکلے گا؟ جو آلریڈی مسائل قرآن اور سنت میں موجود ہیں ان مسائل کا حل ان کو قرآن اور سنت نے جس طریقے سے حل کیا ہے اسی طریقے سے انہی فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے آج کے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا. دس از what we call as قیاس، یا اس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا قیاس کوئی بھی شخص کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی شخص اگر چاہے کہ میں قیاس کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شخص کو پورے قرآن کا اور سنت کا علم نہیں ہوگا. جس شخص کو یہ علم ہوگا ظاہر ہے کہ وہی کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف علماء کا ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. دوسری بات، it can only be done in case where no explicit injunction of Sharia is available. یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کا کوئی واضح حکم پہلے سے موجود ہے قرآن و سنت میں اور اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر قیاس کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہوگا. تو قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ نئے مسائل کا حل قرآن اور سنت میں دیے گئے پرنسپلز کے مطابق نکالنا، اس کو ہم کہتے ہیں قیاس. تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جو مسئلہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ قرآن اور سنت میں واضح طور پہ ایکسپلیسٹلی پہلے سے موجود نہ ہو، اور پھر جو اس مسئلے کا حل جو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے جو پرنسپل آئیڈینٹیفائی کیا جائے وہ پرنسپل کسی نہ کسی اسٹیبلشڈ قرآن و سنت کے پرنسپل سے ہی آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اپنی مرضی سے کوئی شخص چاہے کہ بس میری عقل یہ کہتی ہے ایسا ہو جائے، ایسا قیاس یقیناً نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو 3 باتیں ہو گئیں اس میں. ایک کہ اس کا پرنسپل اسٹیبلشڈ پرنسپل کوئی قرآن و سنت میں ہوگا، وہیں سے نکالا جائے گا. دوسری بات، یہ صرف ان جگہوں پہ ہو سکتا ہے جہاں پہ شریعت کا کوئی واضح حکم پہلے سے صراحتاً موجود نہ ہو، ایکسپلیسٹ انجنکشن موجود نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جو کوئی سینئر اسکالر ہو، جو کہ قرآن کو، حدیث کو، اصول فقہ کو جانتا ہو. اصول فقہ سے مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اصول فقہ سے عام زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن پرنسپلز کی میں بات کر رہا ہوں کہ پرنسپلز کون سے پرنسپلز کہاں پہ کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں، یہ اصول فقہ ہے. کہ قرآن اور حدیث نے جو نون ہمیں سولوشنز دیے ہوئے ہیں ان نون سولوشنز کے پرنسپلز کو پہلے وہاں سے اسٹڈی کرنا اور ان کو پھر اپلائی کرنا موجودہ صورتحال میں، اسے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اصول فقہ ہے.
اور پھر آخری بات کیا ہے کہ سبجیکٹ میٹر بھی وہ سمجھنے والا ہو، وہ شخص جس سبجیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو وہ بھی سمجھ آتا ہو. تو یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیاس کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے. اب اس قیاس کا دروازہ کھول کر بیسیکلی قرآن اور سنت کے ساتھ ہمیں شریعت کے اندر اس کی جو اڈیپٹیبلٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. قرآن اور سنت نے ہمیں ایسے پرنسپلز دے دی ہیں جس میں رومز فار انٹرپریٹیشنز موجود ہیں. چونکہ وہاں پہ روم فار انٹرپریٹیشنز موجود ہیں جس کے بیسس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، ان قیاس کی موجودگی میں اب جو اڈیپٹیبلٹی ہے قرآن و سنت کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن و سنت نے لاک کر دیا ہے، جس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تمام وہ چیزیں جو لاکڈ ہیں. اب کوئی اس کے اوپر قیاس کرے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، حج کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو جب یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں تو یہ فرض عین ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اس پہ کوئی قیاس کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اب ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ چیزیں جہاں پہ انٹرپریٹیشن کا روم خود سے قرآن اور سنت نے ہمیں دے دیا ہے، وہاں پر یقیناً ہمیں اب ہم قیاس کر سکتے ہیں. لیکن قیاس کون کرے گا؟ آف کورس کوئی سینئر اسکالر کرے گا. تو یہ کہلاتا ہے قیاس. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اجماع. اجماع کیا چیز ہے؟ اجماع یہ ہے کہ جب کبھی قیاس ہوگا کسی ایک اسکالر کی طرف سے ہوگا، یقیناً جب اس کو باقی اسکالرز دیکھیں گے اپنی انڈورسمنٹس دیتے چلے جائیں گے. اگر کوئی ان کو اس کے اوپر اشکال ہوگا تو یقیناً وہ اس پر اپنی کوئریز بھی ریز کریں گے. اب جب اسکالرز متفقہ طور پہ کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، تمام تر اسکالرز یہ کہیں کہ جی اس مسئلے کے اوپر ہم تمام لوگ اگریڈ ہیں کہ جو بات اس کا جو سولوشن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے. جب سب کے سب ایک پوائنٹ پہ اگری ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اجماع. اجماع یعنی کہ جمع سے نکلا ہوا ہے لفظ ہے. تو اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پر جمع ہو جانا، کنسنسس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں. تو اگر تمام تر اسکالرز ایک پوائنٹ پر اگری ہو جائیں تو اسے ہم کہیں گے یہ اجماع ہے. ٹھیک ہے. اور اجماع اب بائنڈنگ ہو جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ my ummah will never be combined on error. حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کبھی کسی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر تمام اسکالرز ایک پوائنٹ پر اگری ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اب غلط بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ وی کال ایز اجماع. اچھا، اب آپ ایک چیز یہ دیکھیے کہ ہم نے بالکل پہلی سلائیڈ کے اندر ایک چیز دیکھی تھی کہ ہمارے پاس 4 سورسز آف شریعہ ہیں: قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس. پڑھتے وقت ہم نے پہلے قرآن سننا کے بعد پہلے قیاس پڑھا، اس کے بعد اجماع کو پڑھا. جبکہ ہم نے لکھا یہاں پہ جب تھا وہ اس طریقے سے لکھا تھا کہ جیسے قرآن سننا اجماع قیاس، کیونکہ بائنڈنگ ہونے کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے قرآن سننا کے بعد پھر اجماع آتا ہے، اجماع کے بعد قیاس آتا ہے. قرآن سننا تو بائنڈنگ ہے ہی ہے، اجماع بھی بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر. اجماع سے آپ اگینسٹ اجماع کے نہیں جا سکتے. لیکن قیاس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. ابھی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کسی ایک اسکالر کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے، یہ ڈائریکٹلی آپ کو قرآن سننا سے نہیں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم امپورٹنس کے اعتبار سے دیکھیں، بائنڈنگ ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن سننا کے بعد اجماع ہے اور اجماع کے بعد قیاس ہے، ظاہر ہے. لیکن اگر ہم پروسیجرل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کسی چیز پہ پہلے قیاس ہوگا تبھی تو اجماع ہوگا نا. اگر ہم چاہیں کہ پہلے سٹیج میں ہی اجماع ہو جائے تو آف کورس وہ ممکن نہیں ہے. پہلے کوئی اسکالر قیاس کرے گا، اس کے قیاس کو جب باقی لوگ انڈورس کرنا شروع کریں گے تو ہی اس میں اجماع ہوگا. تو پروسیجرل پرسپیکٹو سے آف کورس قرآن سننا کے بعد پہلے قیاس ہوگا پھر ہی اجماع ہو سکتا ہے. ڈائریکٹلی اجماع آف کورس کسی چیز پہ ہونا ممکن نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہم نے پڑھنے کے اعتبار سے پہلے قرآن سننا کے بعد قیاس کو پڑھا ہے، پھر ہم نے اجماع کو پڑھا ہے. ادروائز پروسیجرل پرسپیکٹو اگر آپ اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، دس از آلویز قرآن سننا، اجماع اور قیاس. اس میں آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے 4 سورسز آف شریعہ کو دیکھا ہے یہاں پہ، پہلی ہے قرآن، دوسری ہے سننا، تیسری ہے اجماع اور چوتھی ہے قیاس. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک سورس آف شریعہ جو ہمارے ہاں عوام الناس میں سب سے زیادہ رائج ہوتی ہے وہ یہاں موجود ہیں، وہ ہے ہماری عقل. جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ جاتی ہے وہ شریعت ہو سکتی ہے اور جو میری عقل میں نہیں آتی ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان 4 سورسز آف شریعت سے جو ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ شریعت کا حصہ ہیں. اب وہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، اس کی پاسداری کرنا، اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہوگا. تو شریعہ کیا ہے؟ شریعہ ان 4 چیزوں کا نام ہے. یہاں سے آنے والی جو بھی چیزیں ہوگی اس کو ہم شریعت مانیں گے. اس ویڈیو میں ہم نے
ان تمام سورسز آف شریعہ کا ایک جائزہ لیا ہے. کوشش میں نے یہ کی کہ ہم عام زبان میں، آسان زبان میں اس پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بھی شخص اس کو سنے، اس کو بات بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ ہو جائے. اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی کچھ مثالیں بھی لیں اور ہم ان کو سمجھیں مثالوں کے ذریعے کہ اجماع کی مثال کیا ہے، قیاس کی مثال کیا ہے، اور قرآن و سنت میں جو ہمارے پاس ایکسپریس اور امپلائڈ انجنکشنز ہیں ان کی مثال کیا ہے. ان کو ہم اگلی ایک ویڈیو کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے. طوالت نہ ہو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ڈیفینیشنز کی حد تک اس کو رکھا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے کی باتوں کو دیکھیں گے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.